11ویں پارے کی تلاوت ہم اور آپ نے سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنا کلام اور قرآن دیا اور احسان یہ کیا کہ انہی کے ہم جنس کے ذریعے سے یہ پیغام وحی ان تک پہنچایا، لیکن یہ اتنے احمق تھے کہ اسے جادو قرار دے کر فائدہ اٹھانے کے بجائے قرآن سے اعراض کر دیا۔ تو انہوں نے اس قرآن سے انکار اور اعراض کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی گزشتہ جو قوموں کے حالات گزرے ہیں اس کی بنیاد پہ نصیحت کرتے ہوئے اللہ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت آدم کے 40 بیٹے تھے، اس میں سے جو حضرت شیث علیہ السلام تھے ان تمام کی سرداری انہیں مل گئی تھی۔ شیث علیہ السلام کے پھر آگے 4 بیٹے تھے جو انتہائی بزرگ کہلاتے تھے، بزرگ تھے اور لوگ بھی ان سے عقیدت اور بزرگی والا معاملہ رکھتے تھے۔ اللہ کے شان جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پہ آ کے بیٹھنا، رونا، دھونا، جیسے کہ مجاور بن جاتے ہیں، اس طرح انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ صبح شام آتے ان کی قبروں میں بیٹھتے، روتے دھوتے، انہیں یاد کرتے۔ شیطان نے اس سے فائدہ اٹھایا، انسانی شکل میں آ کے ان کی رہنمائی کرنے لگا کہ ایسے کرو، ان کی مورتیاں بنا لو، تمہارے سامنے رہیں گی، سامنے رکھو اور ان کی یاد پوری کرو۔ لوگوں نے اس کو بڑا اچھا جانا، تو شیطان نے ان کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے رکھ دیں، وہ اس سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔ پھر شیطان نے اگلا پتہ یہ کھیلا کہ تم جو اتنی دور دراز سے یہاں تک آتے ہو، بہت ساری مورتیاں بنا لیتے ہیں، اپنے گھروں میں ایک ایک رکھ لو۔ اس نسل نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اگلی نسل جب آئی نا، اس نے پھر اسی کو تسلیم کرتے ہوئے بت پرستی میں چلی گئی۔ یہ پہلی نسل تو صرف ایک عقیدت تک تھی۔ کہتے ہیں نا، محبت بھی حد سے تجاوز کر جائے تو نقصان کرتی ہے۔ ان کی محبت حد سے تجاوز کر گئی تو نقصان ہوا۔ انہوں نے تو اس کی پوجا نہیں کی، لیکن اگلی نسل ان کی پوجے میں لگ گئی اور گھروں میں بت رکھ لیے، اور پھر ایک بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آئے تو یہ چاروں بت جو تھے نا، جو اصل میں تو بزرگوں کی شکلیں تھیں، وہ مٹی میں دب گئی، نہیں پتہ کہاں گئی۔ شیطان تو ازلی دشمن ہے، اس نے پھر اس کے بعد میں اہل عرب کو نشاندہی کروائی کہ وہ بزرگوں کی مورتیاں ہیں، یہاں پڑی ہیں۔ عرب نے نکال لی اور وہی بت پرستی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ بہرحال جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا تو ہر طرف سے بت پرستی کفر و کفر تھا۔ آپ سمجھاتے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، نوجوانوں کو، بچوں کو پیچھے لگا دیتے۔ سلسلہ چلتا رہا 950 سال، بڑی لمبی عمر آپ نے تبلیغ کی، لیکن وہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، آپ کے پیغام کو نہیں مانا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، یا اللہ یہ نہیں مانتی، انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ نے اس بد دعا کو قبول کرتے ہوئے زمین کو حکم دیا پانی اگل، آسمان کو کہا پانی اتار۔ بس جو تندور تھے نا، ان سے بھی ایسے کثرت سے پانی نکل رہا تھا کہ بندہ حیران ہو جائے، اوپر نیچے سے پانی ہی پانی۔ اس سے پہلے
جب بددعا کی تو اللہ نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ ایسے کرو، کشتی تیار کرو. کشتی تیار کرنا شروع کر دی. لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرات نے کو 100 سال لگ گئے اس میں. انہیں بددعا کے اثرات بہت بعد میں جا کے سامنے آئے. لوگ مذاق کرتے تھے، کہاں گیا آپ تیرا عذاب جو ہمیں ڈراتا تھا، وعدے کرتا تھا، کہاں ہے عذاب؟ اس قسم کی باتیں قوم کرتی تھی. آپ نے کشتی بنانی شروع کی اللہ کے حکم سے. لوگ مذاق کرنے لگے، پانی کہاں ہے جس پہ کشتی چلے گی، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ لگے رہے، اپنے کو اس ذات کا حکم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف. کہتے ہیں وہ کشتی کی جو لمبائی تھی نا 1200 فٹ تھی. 1200 فٹ یوں لمبائی. یہ 100 فٹ بھی نہیں ہے، مسجد 100 فٹ ہوگی میرے خیال میں، تو یہاں سے لے کے لاہور موڑ تک ہوگی اتنی لمبائی. اور 600 فٹ چوڑائی تھی. 30 بازو، 30 ہاتھ یہ اس کی اونچائی تھی. ایک ہاتھ 2 گز ہے، یوں سمجھو کہ 60 گز اونچائی. اس 60 گز اونچائی میں 3 پورشن تھے. جانور تھے، انسان تھے، پرندے تھے، اس طرح کی تقسیم تھی. وہ ساری ڈیٹیل کتابوں میں موجود ہے. کشتی تیار ہوئی، ادھر طوفان شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. جو آپ کے ساتھ سوار ہوئے بچ گئے، باقی ہلاک ہو گئے. آپ کا بیٹا، اس نے بھی آپ پہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ آپ اسے آواز دیتے رہے، بیٹا آ جا، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. اس نے ایک کی نہ سنی. آپ سمجھاتے رہے کہ آج کے دن کوئی نہیں بچے گا. اس نے کہا میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. جوانی تھی نا، چڑھ جاؤں گا پہاڑی کی چوٹی پہ، عذاب مجھے وہاں کیا کہے گا، وہاں تک تو پانی نہیں پہنچ سکتا. خیر وہ چڑھ گیا. آپ کہتے سمجھاتے رہے، اس نے ایک نہ مانے. آخر جب پانی چڑھا نا اور وہ بھی اس میں ہلاک ہونے لگا، تو آخر باپ ہوتا ہے. تو آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہا یا اللہ انہ من اہلی، یہ میرے اہل میں سے ہے. آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کا انداز بدلا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال برے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تنبیہ کی نوح علیہ السلام کو کہ آپ نے میرے سے اس انداز سے یہ بات کیوں کی. آپ نے پھر اس پہ معذرت کی اللہ سے کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. رحمت غضب میں آنے لگی کہ آپ کے اعمال نہیں ہیں اس کے، اس لیے آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا میرے فلاں سرکار سے تعلق، تو فلاں سرکار سے تعلق، فلاں سے نسبت، فلاں سے نسبت، اور زندگی اپنی مرضی کی گزارنی ہے. ایسی نسبت کام نہیں آئے گی. میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، جب تک وہ فلاں کے اچھے اعمال نہیں ہوں گے وہ نسبت کام نہیں دے گی. وقت کے نبی کا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے. اللہ واضح کہہ رہے ہیں کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال تیرے والے نہیں ہیں. ہم بزرگوں سے نسبتیں قائم کریں، پھر فلاں سرکار سے میری نسبت ہے. جی اچھی بات ہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وقت کو ولی ہے، آپ کی نسبت ہے، اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ نسبت کافی ہے کہ مجھے عمل بھی کرنا ہوگا؟ عمل میں نے خود کرنے ہیں، مجھے خود عمل کرنا پڑے گا، مجھے اپنی زندگی کو خود بنانا پڑے گا. تو یہاں بالکل بات واضح ہو گئی کہ یہ فلاں پیر کا بیٹا، فلاں مولوی صاحب کا بیٹا، فلاں سردار کا بیٹا، فلاں نمبردار کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، یہ چیزیں کام نہیں آنی. ہاں اگر اس نسبت کے مطابق اعمال ہوں گے پھر یقین اس نسبت کے اثرات بھی نصیب ہوں گے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیات تھے. قبر تیار ہوئی، جنازہ لایا گیا، قبر کے کنارے پہ رکھا گیا، ابو ذر غفاری موجود. جب انہوں نے دیکھا نا، ادھر قبر دیکھا، ادھر لخدی جگر کا جنازہ ہے، اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے، جسامت نظر نہیں آ رہی، جنازہ پڑا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا. قبر کو مخاطب ہو کے کہنے لگے یا قبرا اتدری من اللتی جئنا بہ الیک، حاذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاذہ زوجۃ علی المرتضی، حاذہ الام الحسن والحسین، حاذہ فاطمۃ، حاذہ زوجۃ علی المرتضی، حاذہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کو تیرے پاس لے کے آئے ہیں؟ یہ نبی آخر الزمان کی لخت جگر ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے، حسنین شہزادوں کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ نسبتیں ذکر کی ساری، قبر کو مخاطب ہو کے ان نسبتوں کا تذکرہ کیا تو قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر ما انا موضع العمل ما انا موضع الحسب والنسب انما انا موضع العمل الصالح۔ ابا ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں اعمال صالح کی جگہ ہوں۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حسب بھی اعلیٰ تھا، نسب بھی اعلیٰ تھا، عمل بھی اعلیٰ تھا، سب تمام نسبتیں اعلیٰ تھیں، لیکن مجھے اور آپ کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ قبر حسب و نسب کی جگہ نہیں، نیک اعمال کی جگہ ہے۔ ان کے تو اعمال اعلیٰ تھے، یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینا مقصود تھی کہ اگر اعمال ہوں گے تو نسب بھی کچھ کام دے جائے گا، ورنہ حسب و نسب بھی کام نہیں دیں گے۔ تو وقت کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کشتی کا رخ اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا پانی پہ۔ یہ 40 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی کشتی اس سیلاب پانی کے اندر۔ 40 دن بعد یہ پہاڑی کے کنارے پہ جا کے لگی، جودی پہاڑی۔ کہتے ہیں آپ نے کوے کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ پانی خشک ہوا کہ نہیں۔ وہ گیا تو مردار خانے میں لگ گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ آپ نے پھر کبوتر بھیجا، اس نے جا کے ساری رپورٹ دی۔ آ کے کبوتر نے پوری رپورٹ دی کہ پانی خشک ہو چکا ہے۔ 40 دن تک تو یہ کشتی طواف کرتی رہی، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا، زمین و آسمان کو پانی روکا، زمین سے کہا کہ پانی کو جذب کر لو۔ 6 مہینے تک بالکل پانی خشک ہو چکا تھا۔ کبوتر کی رپورٹ پہ آپ پھر اترے، جودی پہاڑی سے نیچے اترے، اس جگہ پہ باقاعدہ آپ نے پھر ایک بستی جو ہے اسے آباد کر دیا۔ تفصیل اپنی جگہ پہ کہ جب صبح اٹھے تو جتنے لوگ تھے تقریباً 80 کی تعداد میں، ہر ایک کی زبان الگ تھی۔ کوئی عربی بول رہا ہے تو کوئی فلاں بول رہا ہے، کوئی فلاں بول رہا ہے، کوئی فلاں بول رہا ہے، ہر ایک کی الگ زبان۔ اللہ نے نسلیں پھیلانی تھی نا۔ آدم نوح تھے، نوح علیہ السلام، آدم ثانی تھے۔ حضرت آدم کو ساری زبانیں اللہ نے سکھا دی تھیں، تو بہر اسی طرح وہ بستی آباد ہوئی، پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکیر بھی ایام اللہ، پچھلی قوموں کے ہلاکت کا ذکر کر کے متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے وقت کے نبی کو نہیں مانا تھا تو وہ اس طریقے کے ساتھ ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر تم بھی وقت کے نبی کا پیغام قرآن کو نہیں مانو گے تو تم بھی ہلاک کر دی جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کو تاہی کو معاف فرما۔ اللہ قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔